سورت العنکبوت کی آیت نمبر 28 پر ہمارا سبق ہے۔ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ انبیاء کے آنے کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزرا۔ آج کا سبق ہمارا حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی برائی بڑے عروج پر رہی ہے۔ کوئی قوم کم تولنے والی تھی، کوئی قوم بچھڑے کی پوجا کرنے والی، کوئی قوم اپنے مقدس دن عبادت کے دن میں دوسرے کام کرنے والی۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی برائی بڑے عروج پر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑی برائی تھی جو شروع انہی سے ہوئی اور پھر اس قوم کی تباہی کا سبب بن گئی۔ لیکن اس قوم کے ہلاک ہونے کے بعد جو اللہ نے انہیں نشان عبرت بنایا، یہ چاہیے تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ سبق حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے اور وہ برائی نہ کرتے، لیکن آج کے دن تک وہ برائی بڑے عروج پر ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا، اوپر اٹھایا، الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے کچروں کی بارش برسائی اس گناہ کی وجہ سے۔ لیکن آج کے دن تک لوگ وہ گناہ، وہ برائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مہلت کیوں دے رکھی ہے یہ اللہ بھی بہتر جانتا ہے۔ یقیناً اس کی سزا اگر آج دنیا میں نہیں اللہ رب العزت انہیں دے رہا تو قیامت کے دن بڑی خطرناک سزا ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے قوم لوط کا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، انکم لتأتون الفاحشۃ، بے شک تم، انکم بے شک تم، لتأتون الفاحشۃ البتہ آتے ہو، لتأتون البتہ آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، یعنی تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم، نہیں تم سے پہلے کسی نے یہ کام کیا، ما سبقکم، نہیں تم سے سبقت کی، بہا اس کام کے بارے میں، من احد کسی نے، من العالمین جہان والوں سے۔ یہ لگتا ہے جیسے قوم لوط سے پہلے کسی قوم کے اندر یہ برائی نہیں آئی تھی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم، اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، البتہ، لام کا معنی البتہ، تأتون تم آتے ہو، کیا بے شک تم آتے ہو، الرجال مردوں کو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم توڑتے ہو راستے کو، کاٹتے ہو راستے کو، یعنی تمہاری خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے کہ مردوں کو عورتوں کے ایک نعمت کے طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تم اپنی خواہش عورتوں سے پوری جائز طریقے سے کرنے کے بجائے تم لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم توڑتے ہو، کاٹتے ہو راستے کو، یعنی جو اللہ نے تمہیں راستے بتائے ہیں ان راستوں کو چھوڑ کر غلط راستوں پہ آتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور آتے ہو تم، تأتون آتے ہو تم، فی نادیکم اپنی مجلسوں میں، نادیکم کا معنی کیا ہے، مجلسوں میں، فی کا معنی میں اور نادی کا معنی مجلس، اپنی مجلسوں میں تم آتے ہو، المنکر برائی کو، یعنی تم سر عام گناہ کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے، فحاشی سے بھی پرہیز نہیں کرتے، عریانی سے بھی پرہیز نہیں کرتے، یہ بے حیائی کا جو سلسلہ ہے یہ بھی امتوں کو، قوموں کو لے کر ڈوب جاتا ہے، اور پھر نڈر ہو کر سر عام گناہ کرنا، سر عام گناہ کرنا، فحاشی عریانی پھیلانا۔ مجھے یہ لفظ پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ قوم لوط کا جو فعل ہے یہ امت محمدیہ میں بھی عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ کیا بنے گا ان لوگوں کا، ان فاعلین کا، ان مفعولین کا جو اس کام میں ملوث ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی مجلسوں میں سر عام فحاشی کا مظاہرہ کرنا، عریانی کا مظاہرہ کرنا، بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، اور اللہ کی نافرمانیاں سر عام نڈر ہو کر کرنا، یہ آج کل ہمارے میڈیا میں، خاص طور پر میڈیا میں اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی، اتنی عریانی شروع ہو چکی ہے کہ شاید کبھی کسی دور میں اتنی نہیں تھی۔ ہم ہر حد ہی پار کر چکے ہیں، مرد تو مرد رہے، عورتیں اتنی ان کی زبان بے حیائی پر چلتی ہے، اتنی گندی گفتگو کرتی ہیں، یہ ڈراموں کی شکل میں، یہ مظاہروں کی شکل میں، یہ بازاروں گلیوں میں چلتے پھرتے مردوں کی مجلسوں میں وہ عورتیں آ کر اتنی گندی اور بے حیائی کی گفتگو کرتی ہیں کہ یہ خیال ہی نہیں رہا کہ عورت ایک بڑی ہی مقدس جنس اللہ نے بنائی تھی، محترم جنس بنائی تھی، اس میں اللہ نے حیا پیدا کیا تھا، اور حیا کے شرم کے سارے دائرے عورتیں کراس کر چکی ہیں۔
مرد تو مرد رہے، عورتیں سارے دائرے کراس کر چکی ہیں، نکل چکی ہیں باہر۔ کیا حال ہوگا جب اس دور میں یہ حالت ہوگی ہے تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور آتے ہو تم اپنی مجلسوں میں منکر کو، یعنی بری چیزوں کو۔ اگر کوئی زبان درازی، گندی گالیاں، گندی بکواس، گندی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم مجلس میں کرتے ہو، لوگ کے چھپ کے نہیں کرتے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں واضح سر عام برائی کو آتے ہو، برے کام کرتے ہو۔ تو آج تو بہت ترقی یافتہ دور ہے نا، آج تو بہت ترقی کر چکے ہیں، برائی والے بھی ترقی کر چکے ہیں۔ نئی ترقی کرتے تو نیکی والے نہیں کرتے، نیکی والے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور برائی والے سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، یہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اگر اس کا نام ترقی، بے حیائی کا نام، فحاشی کا نام ترقی ہے تو ایسی ترقی میں یہ ڈوب جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسی ترقی کبھی بھی ان کی عزت کا باعث نہیں بنے گی۔ عزت کا باعث ہمیشہ دین کے معاملے بنے گے۔ جس قوم میں دین زیادہ آ جاتا ہے، اللہ کا خوف زیادہ آ جاتا ہے، جس قوم میں حیا آ جاتا ہے۔ یہ لفظ حیا اب بالکل عجیب سا لفظ لگتا ہے۔ حیا کس کو سبق حیا کا دے، کس کو حیا یاد کرائے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے بارے میں آتا ہے ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے ہمارے نبی، ہمارے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اتنے حیا والے، اتنے حیا والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ پنڈلی پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی آنے والے آئے لیکن آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا درست کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کس کو یہ باتیں بتائیں؟ اب ہمارے بچوں سے بھی حیا ختم، ہماری بچیوں سے بھی حیا اور شرم ختم، بڑوں سے بھی ختم، چھوٹوں سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حیا کا سبق دیا ہے، اور قرآن میں وہ جو دو بہنیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، مدین کا علاقہ، وہاں بھی ان کے حیا کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک آئی بڑے شرم و حیا کے انداز میں آئی۔ ہماری وہ بیٹیاں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے، اسلام کی بیٹیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ان کے حیا کا تذکرہ کیا ہے، تو آج سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کل کو ہم نے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، کوئی بتانے والا۔ کوئی بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑو جی ان باتوں کا، اب یہ دور گزر چکا ہے، یہ باتیں نہ بتائیں۔ کیا شادی کے فنکشنوں میں ہمارا حیا اور شرم قائم رہتا ہے؟ میرا خیال ہے جتنی دیر تک شادی حال میں ہم خواتین و حضرات رہتے ہیں نا، ہمارے عقیدے کے مطابق فرشتے ہماری نیکی اور بدی نہیں لکھتے، ہم اس وقت مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میرا خیال نہیں، ادھر نہیں لکھ دے، ادھر اللہ تعالیٰ فرمانے میں نہ گئی
انہوں نے موج میلہ کر لیں گے، فوٹو لیں گے، انہوں نے فرشتے چلے جائیں گے نہ واپس۔ لکھا جاتا ہے اس وقت بھی لکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، ہر ایک کی حرکت لکھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس وقت پروازیں اونچی ہوتی ہے، ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شریف آدمی شرم و حیا کا سبق دے تو کہتے چھڈو جی اگلا گل کرو، اگلا سانو سمجھاؤ بھئی آج کیا ہوا ہے۔ ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر دور میں ہمیں حیا کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم نے پیش ہونا ہے تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارا رب پسند نہیں کرتا۔ ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، لوط علیہ السلام نے کہا تم اپنی مجلسوں میں برائیاں سرے عام کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ، اور آتے ہو تم اپنی مجلسوں میں المنکر برائی کو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اب لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا، واعظ کا کیا انہوں نے جواب دیا؟ بس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا مگر ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، قوم لوط نے کیا کہا؟ ائتنا بعذاب اللہ، لا ہمارے پاس اللہ کا عذاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بجائے اس کے کہ مان جاتے، بجائے اس کے کہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جاتے، شرمسار ہوتے، اللہ سے ڈر جاتے، نبی کا بھی کچھ حیا کر لیتے، تو ساری واضح نصیحت کا جواب انہوں نے کن لفظوں میں دیا کہ جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا، وہ لاؤ عذاب، کہاں ہے عذاب؟ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا الا مگر ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، اتنا بعذاب اللہ، لا ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ بولنے والوں سے۔ نبی کی سچائی کو چیلنج کر دیا، استغفر اللہ۔ قال رب انصرنی، اب لوط علیہ السلام نے بے بس ہو کر، مجبور ہو کر اپنے رب سے رابطہ کیا، رب اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ اللہ بس تیری مدد کی ضرورت ہے، یہ تو ہر دائرہ حیا کا کراس کر چکے، ہر حد پار کر چکے، تو ظاہر ہے اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے رب سے ہی رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں حیا نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، کیونکہ ہم نے اپنے عقیدے مذہب کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا